الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اسٹیج پر جلوہ افروز جانشین شیخ الاسلام، ہندوستان کی عظیم تاریخی تنظیم جماعت جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی حفظہ اللہ، اور صوبہ مہاراشٹر کی عظیم شخصیت جناب گلزار صاحب اعظمی، جن کے رپورٹ نے ہم سب کے قلوب کو گرما دیا، صوبہ جمعیت کے صدر حضرت مولانا اعظمی صاحب اور دیگر عمائدین اور آئے ہوئے دیگر اسٹیج پر تشریف فرما اور حاضرین، آج کا یہ پروگرام ایکتا سمیلن کے نام سے منعقد کیا گیا ہے اور جمعیت علماء ہند کی آواز پر پونا شہر کے ایک تاریخی اور تعلیمی درسگاہ اعظم کیمپس میں ہم بیٹھے ہیں۔ مجھے کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی ہے، صدر محترم کا خطاب بھی ہمیں سننا ہے، لیکن مجھے صرف ہمارے اعظمی صاحب کی بات پر ہی کچھ بات کرنی ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک بہت بڑا ملک ہے، یہ دنیا کی مہذتہ کہلانے کے لائق ہے، اور اس ملک میں کوئی ایک سماج نہیں رہتا، اس ملک میں کوئی ایک برادری نہیں رہتی، اس ملک میں کوئی ایک زبان نہیں بولی جاتی، اس ملک میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں اور کئی مذاہب کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں۔ اس ملک کا کلچر گنگا جمنا کلچر ہے۔ اس ملک میں ملک کی آزادی سے پہلے اور ملک کی آزادی کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس ملک میں جو چیز ہمارے اکابرین نے اپنی خداداد بصیرتوں سے ہمیں بتا دی تھی وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جمعیت علماء نے ہر موڑ پر مسلمانوں کی رہبری ہی نہیں بلکہ ہر طرح کی مدد کی، اور ملک کے لیے، ملک کے رہنے والے سب سماج کے لیے جمعیت علماء کی کوششیں رہی۔ بدقسمتی سے ملک فرقہ پرستی کی طرف چلا گیا۔ جس ملک کا نعرہ تھا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہم سب ہے بھائی بھائی، اس ملک کے اس نعرے کو نظر لگ گئی اور ملک فرقہ پرستی کا شکار ہو گیا۔ فرقہ پرستی کا شکار کا بلیم ہم کسی ایک پارٹی پر نہیں ڈالیں گے، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے کہا گیا۔ بدقسمتی سے ملک فرقہ پرستی کا شکار ہوا، اور اس میں ظاہر بات ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی گورنمنٹ ہے اس کا سب کچھ ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔
ہم نہتے ہیں، ہم خالی ہیں، لیکن اللہ ہمارے ان اکابرین جمعیت علماء کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے اس ملک میں مسلمانوں کی قیادت و سیادت کی۔ ہمارے مدارس کے تحفظ کے لیے جمعیت علماء نے کوششیں اور کاوشیں کی۔ جمعیت علماء نے تعلیمی کنونشن کے ذریعے ملک کے گوشے گوشے میں مکاتب قرآنیہ کا جال بچھایا۔ جمعیت علماء نے مسلمانوں کو تعلیم کے لیے وظائف دیے۔ جمعیت علماء نے فساد زدہ علاقوں میں لوگوں کی مدد کی، اور آج بھی جب کبھی کوئی فساد کہیں ہوتا ہے تو جھولی پھیلانے والے یہ جمعیت علماء کی جماعت ہے۔ آپ کو میں اس اسٹیج کے ذریعے یہ کہنا چاہوں گا، جہاں جمعیت علماء کے سیکریٹری گلزار اعظمی کہہ رہے ہیں کہ 8 لاکھ کا مسئلہ ہے، 4 لاکھ میرے پاس ایک صاحب نے دیے ہیں اور حضرت آپ 4 لاکھ بھیج دیجئے، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم اپنی ان تنظیموں کو کیسی مدد کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس ملک میں عزت کے ساتھ، ابرو کے ساتھ رہنا ہے تو آپ کو جانی مالی ہر قسم کی قربانی اس جماعت کے ساتھ آپ کو دینی پڑے گی۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو روکیں گے تو جیل کے سلاخوں کے پیچھے رہے ہوئے نوجوانوں کی کوئی مدد نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کوئی بانجھ نہیں ہے، مسلمان کوئی اتنا غریب بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ آج مسلمان بڑا سرمایہ دار بھی ہے، لیکن وہ اپنے سرمایہ کو لے کر بیٹھا ہے کہ بھئی دیکھو اس کی حفاظت کرو، لیکن ملک آگ میں جل رہا ہے، مسلمان مر رہا ہے، کٹ رہا ہے، مسلمان پڑوس میں بھوکا مر رہا ہے، لیکن میرے دل میں اپنے بھائی کی کوئی اہمیت اور اس کی کوئی محبت نہیں آتی۔ آج کا یہ اجلاس میں آپ کا آنا، آپ ایک پیغام لے کر جائیے۔ 80 سال کا بوڑھا گلزار اعظمی جو بیچارے کھڑے ہو کر تقریر بھی نہیں کر سکتے، وہ آپ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی حضرت پیسے بھیجیے۔ لو، بمبئی میں بیٹھے ہیں اور دلی سے پیسے منگا رہے ہیں، تو کہاں گئے بمبئی والے، کہاں گئے پونا والے؟ میرے دوستو، جان مال اللہ کی ایک نعمت ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے ہم اس میں اضافہ کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ہمارا عذاب بڑا ہی دردناک ہے۔ جمعیت علماء کے آج کے اس اجلاس سے آپ اپنے اندر ایک پاور، ایک گرمی لے کر جائیے کہ ہم اس ملک میں جو بھی جمعیت علماء کا آواز آئے گی ہم اس کو ہمیشہ لبیک کہیں گے۔ کہیں گے بھائی؟ ہاتھ اونچا کیجئے۔ جمعیت علماء کی تنظیم کو آپ لبیک کہیں گے؟ اگر ہم جمعیت علماء کی تنظیم کے ساتھ اپنا ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے تو یاد رکھیں میرے دوستو، اس ملک میں ہمارے آنسو کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بدقسمتی سے ابھی حالات، انہوں نے داعش کا ذکر چھیڑ دیا۔ دیکھیے پہلے کیسے کیسے لوگ پکڑے گئے، اب داعش کے نام پر نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ مانا کیا ہم اور عراق، سیریا، ہمیں کیا لینا دینا؟ داعش کون ہے ہم جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے نوجوان کو اور خصوصاً علماء کو اس کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنی تنظیموں کو مضبوط نہیں کریں گے تو میرے دوستو یاد رکھیں آنے والے ایام ہمارے لیے اور زیادہ خطرناک ہوں گے۔
تو میں اپنی تقریر کو لمبی نہ کرتے ہوئے، کیونکہ آج تو ہمیں جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی حفظہ اللہ کا خطاب سننا ہے، ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور پورے ملک کو ان کے سائے تلے جمع فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔